الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. البتہ یقیناً ہم نے نوح کو رسول بنا کر بھیجا اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں. میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم یقیناً تم کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. کہا اے میری قوم مجھ میں گمراہی نہیں ہے بلکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول اور پیغمبر ہوں. تم کو اپنے رب کی پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی رکھتا ہوں، اور میں اللہ کے متعلق وہ معلومات رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے. کیا تم تعجب میں پڑ گئے اس بات سے کہ تمہارے پاس یاد دہانی آ گئی تمہارے رب کی جانب سے تم ہی میں سے ایک آدمی پر، تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم اندر خوف خدا اور خیال آخرت پیدا ہو، تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو، اور شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. یقیناً اندھی قوم کے لوگ تھے. یہ سورہ الاعراف کا 8واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا. اس رکوع میں سب سے قابل توجہ بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو رسالت اور پیغمبری کو تاکیدی الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے. لام بھی تاکید کا ہے اور قد بھی تاکید کے لیے ہے، اور عربی قاعدے کے اعتبار سے لام جو اب قسم ہے اس سے پہلے واللہ مخصوف ہے، یعنی خدا کی قسم. البتہ یقیناً ہم نے نوح کو رسول بنایا. اس انداز بیان سے در حقیقت ان لوگوں کی تردید کرنا مقصود ہے جس بات کے تو قائل ہیں کہ اللہ نے کائنات اور انسان کو پیدا کیا اور اس کی ساری مادی اور جسمانی ضرورتیں پوری کیں، لیکن اس کی طرف سے رہنمائی کے نظم انتظام کے قائل نہیں ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والوں میں اس طرح کے لوگ بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں جو سرے سے رب کی رہنمائی کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ جو اللہ کو خالق، مالک اور رب مانتا ہو، رب کی ربوبیت، پالنہاری اور پروردگاری اور رزاقیت کا قائل ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی کا قائل ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی رزاقی اور ربوبیت کا یہ لازمی تقاضا ہے، ورنہ ربوبیت اور رزاقی ناقص رہ جائے گی اور اللہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے. قدیم مذہبی لٹریچر اور تاریخی روایات اور جدید تحقیقات ہر ایک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام عراق کے علاقے میں مبعوث ہوئے تھے اور آپ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول ہیں جن کو طویل جد و جہد اور داستان دعوت، عظیمت اور صبر و ثبات کے اعتبار سے بڑا مقام حاصل ہے. اسی لیے نبوت رسالت کے نتائج کے سلسلے میں اور پیغام حق کے نتیجے میں دو فریقوں کا پیدا ہونا اور دونوں کا الگ الگ انجام سامنے آنا، اور ایمان لانے والوں کا عذاب سے محفوظ رہنا اور باغیوں، سرکشوں، کافروں اور مشرکوں کو تباہ اور ہلاک کیا جانا، ان دونوں کی مثالیں اور تاریخی شواہد پیش کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے انہی کا تذکرہ کیا گیا، جبکہ ان سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بعض انبیاء تشریف لا چکے تھے. مثلا حضرت ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے تھے وہ نسل، وطن، جغرافیہ، رنگ ہر اعتبار سے ان کی قوم تھی، مگر انہوں نے جو اپنی قوم کو بار بار اے میری قوم کہہ کر پکارا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قوم پرست لیڈر تھے، بلکہ اس خطاب میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا نبی حقیقت پسند ہوتا ہے اور محض نظری آدمی نہیں ہوتا.
جو رشتہ اپنے مخاطبین سے ان کو حاصل تھا وہ انہیں تسلیم تھا، اس تعلق کو اپنی دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد میں استعمال کرنا چاہتے تھے، بلکہ عملاً انہوں نے اپنے اس تعلق کو دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کیا۔ اور اس طرز تخاطب پر انداز بیان میں حکمت دعوت کا ایک نقطہ بھی پوشیدہ ہے۔ ایسے الفاظ اور ایسے جملے، ایسا انداز بیان اختیار کرنا چاہیے جس سے مخاطب داعی کو اپنا سمجھے، اس کو اپنے سے اور اپنے کو اس سے قریب سمجھے، تاکہ اس کی دعوت کو سننے، اس پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اے میری قوم یا اے برادران قوم کے الفاظ جو عموماً تمام انبیاء علیہ السلام نے استعمال کیے ہیں، یہ نتیجہ نکالنا کہ مسلمان اور کافر ایک قوم ہوتے ہیں، بالکل غلط استدلال ہے۔ ان جیسے الفاظ استدلال کرنا دینی سوجھ بوجھ اور فہم قرآن کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ قوم پرستی اور وطن پرستی کا تقاضا اور مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ حق اور ناحق، ہر ایک میں صحیح اور غلط، ہر ایک میں جائز اور ناجائز، ہر صورت میں قوم کا ساتھ دینا ہے، قوم کا مفاد دیکھنا ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ہمیشہ دو فریق پیدا ہوئے ہیں اور دونوں الگ الگ امتیں اور الگ الگ قومیں قرار پائی ہیں، ایک اہل ایمان کا گروہ، دوسرا اہل کفر کا گروہ، اور دونوں ایک دوسرے کو مد مقابل اور ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی چچا اور چچی غیروں کے غیر و دشمن قرار پاتے ہیں، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو ایمان کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں رکھتے تھے، اپنے اور سگے قرار پاتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا قریشی سردار برملا کہتا ہے، بلال و سیدنا، بلال ہمارے سردار ہیں۔ اور اسی لیے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مستوی سے شرار بولہبی۔ اور جن لوگوں کی طرف کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے وہ سب اس کی امت دعوت ہوتے ہیں، اس لیے بھی ان کو اے میری قوم یا اے برادران قوم کے الفاظ سے مخاطب کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا پیغام یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پوجا پرستش کرو، اللہ کے بندے اور غلام بن کر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، اور اسی کے دستور اور قانون ہدایات اور احکام پر چلو۔ تمہارے عقائد، تمہارے اخلاق، تمہاری سماجی زندگی، تمہارے کمانے کا طریقہ اور خرچ کرنے کا ڈھنگ، اور تمہاری سیاست و اجتماعیت سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے تحت ہونا چاہیے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام صرف مثبت طور پر قوم تک پہنچانے پر بس نہیں کیا، بلکہ اس کو مزید نکھارنے کے لیے منفی پہلو سے بھی اسے اجاگر کیا، اور فرمایا اللہ کی بندگی اور صرف اسی کی پوجا اور عبادت اطاعت اس لیے کرو کہ حقیقت واقعہ کے اعتبار سے دوسرا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس کے لفظ سے نوح علیہ السلام کی اپنی قوم سے ہمدردی اور خیر خواہی ٹپکتی ہے کہ میں تمہارے سلسلے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی اگر تم صرف اللہ کے عبادت اطاعت اختیار نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کے وفادار اطاعت گزار نہیں بنو گے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑے جاؤ گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جلو گے، کیونکہ کفر اور شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی ایک خصوصیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ ہدایت اور احکام اور پیغام پیش کرتے ہیں وہ نبی کی حیثیت سے اللہ کی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا پیغام مثبت طور پر توحید اور خالص خدا پرستی کا پیغام ہوتا ہے، اور منفی طور پر شرک کی تردید کرتے ہیں، جس میں لازماً الحاد اور کفر کی تردید بھی شامل ہوتی ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی دعوت رسالت اور دعوت توحید دونوں دعوت و آخرت پر مبنی ہوتی ہے۔ اگر انسان اور کائنات کے متعلق ان حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے جو قرآن اور آسمانی کتابیں بیان کرتی ہیں، اگر انسان کو ایک ذمہ دار ہستی مانتے ہو، اس بات کو مانتے ہو کہ انسان کی زندگی کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، اگر انسان کی دوبارہ زندگی اور اس کے بعد حساب کتاب اور پھر پاداش عمل جنت دوزخ کے قائل ہو، تو تم رسالت اور توحید کے تقاضے پورے کر سکو گے، ورنہ نہیں کر سکو گے۔ اور رسالت و توحید کا پیغام ہم اس لیے پیش کرتے ہیں کہ اگر تم نے پیغام قبول کر لیا اور اس کے تقاضے اپنی زندگی میں پورے کیے تو یقیناً تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے اور ہمیشہ کی فلاح تمہارا نصیب ہوگی۔ رہی دنیا کی فلاح بہبود، توحید و رسالت اور آخرت کی بنیادوں پر جو انفرادی سماجی معاشی اور سیاسی زندگی تعمیر ہوگی تو دنیا میں بھی وہ فلاح بہبود سے ہمکنار ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی ضد جس طبقے پر پڑتی ہے وہ تلملا اٹھتا ہے، خصوصاً مذہبی، معاشی اور سیاسی اعتبار سے جو کار فرما لوگ ہوتے ہیں، ان کے مفاد پر سب سے زیادہ اور سب سے پہلے زد پڑتی ہے، اور اس لیے وہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں ان کے قوم کے اشراف اور سرداروں نے کہا، ہم تو تم کو اے نوح کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں نوح علیہ السلام نہ مشتعل ہوئے، نہ غصے میں آئے اور نہ ہی ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ پیغمبرانہ شان انتہائی متانت کے ساتھ کہا، اے برادران قوم،
میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ ذرا سی گمراہی بھی میرے ساتھ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں، اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی رکھتا ہوں۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں، سب تمہاری بھلائی کے لیے، اور جو دعوت و پیغام، ہدایت اور احکام تم تک پہنچا رہا ہوں وہ علم کی بنیاد پر پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کی جو معرفت مجھے حاصل ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی ذات و صفات، اس کے حقوق و اختیارات کا مجھے جس قدر علم ہے تم کو نہیں ہے۔ اللہ کے قہر و جلال، اس کی طاقتوں، قدرتوں، حکمتوں اور اس کے رحم و کرم کے متعلق جو کچھ اور جس قدر میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس لیے تمہارا مجھ پر اس قدر گھناؤنا الزام لگانا تمہیں زیب نہیں دیتا، اور میری دعوت و پیغام اور پیغمبرانہ حیثیت کا انکار تمہارے لیے ہرگز روا نہیں ہے، کیونکہ تم محض اندھیرے میں تیر چلا رہے ہو اور بس۔ آخر اس میں تعجب و حیرت کی کیا بات ہے کہ تمہیں میں سے ایک شخص پر تمہارے ہی رب کی جانب سے ایک یاد دہانی آ گئی ہے۔ اگر تمہارا رب ہوتے ہوئے تمہاری رہنمائی نہ کرتا تب تو تعجب کی بات ہوتی، یا غیر انسان کو رسول بنا کر بھیج دیتا تب بھی تعجب کا مقام ہوتا، یا کہیں باہر سے کسی اجنبی کو تمہارے لیے پیغامبر بنا دیا جاتا تب بھی حیرت و استعجاب کے لیے گنجائش تھی، مگر اس نے انسان ہی کو پیغامبر بنایا اور تمہارے اندر ہی سے بنایا۔ آخر اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ہاں، اگر تمہاری افادیت مد نظر نہ ہوتی تب بھی حیرت اور تعجب کے لیے کچھ گنجائش ہوتی، اس لیے تم کو انذار کرنے کے لیے مجھے نبی بنایا ہے، تمہارے اندر خوف خدا اور خیال آخرت پیدا کرنے کے لیے، تمہارے اندر خدا ترسی اور پارسائی پیدا کرنے کے لیے پیغمبر بھیجا، اور اس توقع میں بھیجا کہ تم ایمان لاؤ گے اور اس کی پیروی کرو گے، اس طرح اپنے کو خدا کی رحمتوں کا حقدار بنا لو گے، مگر تم ہوگے انکار پر اصرار کر رہے ہو۔ بہرحال اس وعظ و نصیحت اور حقیقت پر مبنی اس وضاحت کا ان پر ذرا اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، ایک طویل عرصے تک نوح علیہ السلام کو سمجھاتے رہے اور ان کے سامنے زندگی کا نمونہ پیش کرتے رہے، بغیر کسی اشتعال کے، پوری شان رسالت کے ساتھ، پوری متانت و وقار کے ساتھ، انتہائی سنجیدگی، انتہائی ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ، اور ہر طرح کے دلائل اور شواہد پیش کرتے ہوئے دعوت پہنچاتے رہے، مگر وہ برابر جھٹلاتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ اب حجت پوری ہو چکی ہے، تم نے شہادت حق کا حق ادا کر دیا، ان میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کو تباہ برباد اور ہلاک کر دینے کی دعا کی، اور اللہ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی میں سوار ان کے ساتھیوں کو، تمام اہل ایمان کو بچا لیا، اور جنہوں نے اللہ کی واضح آیات اور دلائل سے معمور ہدایت کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، اور ان کی تباہی پر نہ زمین پھٹی نہ آسمان رویا۔ یقیناً وہ لوگ دل کے اندھے لوگ تھے اور بڑے ظالم تھے۔ اسی طرح قصے کے پیرائے قریش جو بالکل اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تھا، انہیں سمجھایا کہ اگر تم جھٹلانے سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ اس رکوع کی اس مختصر وضاحت کے بعد دیکھیں کہ اس میں کیا نکات پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج رسول بنا کر بھیجا ہے، اس طرح آج سے بہت پہلے نوح علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اگرچہ ساری دنیا کے لیے عام ہے، مگر ابتداءً وہ بھی اپنے قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، جس طرح نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ بندگی رب کا پیغام جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا تھا۔ جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق اور کوئی مطاع برحق نہیں ہے، اسی طرح نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہارا کوئی الہ اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے متفکر ہیں اور تمہیں جہنم کی لپیٹوں سے بچانا چاہتے ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام بھی اپنے قوم کے لیے متفکر تھے کہ کہیں میری قوم بڑے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، بلکہ ان کو صاف صاف بتاتے بھی تھے کہ آخرت کے عذاب سے میں تمہارے سلسلے میں خوف رکھتا ہوں۔ جس طرح قریش مکہ اور عرب کے بڑے بڑے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے اشراف اور سرداروں نے بھی کہا تھا کہ تم رسول نہیں ہو، بلکہ ہم تو تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم متانت سنجیدگی کے ساتھ مخالفوں کے غیر سنجیدہ الزامات کا جواب دے رہے ہیں، بالکل اسی طرح نوح علیہ السلام نے انتہائی سنجیدگی، وقار اور متانت سے کہا تھا، اے برادران قوم، میرے کردار اور میرے پیغام میں ذرا بھی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو تمام جہانوں کا رب کا رسول اور ایلچی ہوں۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے رب کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے پیغامات پہنچاتے تھے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین کے خیر خواہ ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام اپنے قوم کے خیر خواہ تھے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے حقوق و اختیارات کے متعلق معرفت علم رکھتے تھے،
اور جو کچھ کہہ رہے ہیں یا جو کچھ کر رہے ہیں علم و معرفت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام بھی جو کہتے اور کرتے تھے وہ علم و معرفت کی بنیاد پر کہتے اور کرتے تھے۔ جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ ایک انسان کو جو انہی میں سے ہے رسول بنا دیا گیا ہے، اسی طرح نوح علیہ السلام کے سلسلے میں بھی لوگوں کو تعجب ہوا تھا اور وہ حیرت میں پڑ گئے تھے کہ ایک بشر کو جو انہی میں سے ہے کس طرح رسول بنا دیا گیا ہے، انہیں یقین نہیں آتا تھا۔ جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں اس کے رسول کی تکذیب کے سبب عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے تھے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین کے اندر خوف خدا اور خیال آخرت پیدا کرنے اور ان میں اللہ کا تقوی اور پارسائی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر خوف خدا اور خیال آخرت پیدا کر کے خدا ترسی اور پرہیزگاری پیدا کرنا چاہتے تھے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس توقع میں انہیں دعوت حق پہنچا رہے تھے جو ان کے مخاطب تھے کہ شاید وہ رحم کے مستحق بن جائیں، اسی طرح اسی توقع میں نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ جس طرح سورت کے نازل ہوتے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جھٹلا رہے تھے، اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم انہیں جھٹلاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنے عذاب سے بچا لیا۔ اسی طرح اس قصے کے ذریعے اہل ایمان کو یہ خوشخبری سنائی گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی کفار کی شرارت اور ظلم و ستم سے بچا لیا جائے گا، چنانچہ یہ ایک طرح کی پیشن گوئی تھی جو سچی ثابت ہوئی۔ جس طرح نوح علیہ السلام کو اور ان پر اترنے والی آیات کو جن لوگوں نے جھٹلایا تھا ان کو تباہ کر دیا گیا، اسی طرح قصے کے پرائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو بھی یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر تم تکذیب سے باز نہیں آؤ گے تو تم کو بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو غلبہ اور فتح دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کو توڑ دیا اور ان کے غرور اور گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے دل کے اندھے تھے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی اندھے تھے اور ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔